بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانسی، ریشہ، بلغم اور گلے کی خرابی کا ایک بہت ہی لاجواب اور انتہائی فائدہ مند نسخہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اس کی ایک ہی خوراک سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور 3-4 روز کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کو مکمل آرام آ جائے گا اور بالکل سادہ سی گھریلو چیزوں کے ساتھ آپ اس اکثیری نسخے کو بنا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت ہوگی ملٹھی کی۔ چنانچہ 1-2-3 انچ کے قریب ملٹھی کا ٹکڑا لے کر اسے چاقو یا چھری کی مدد سے کھرچ کر صاف کر لیجئے۔ ملٹھی گلے کے امراض میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس سے واقعی بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ضدی قسم کی کھانسی جو ساری رات تنگ کرتی ہے، حتیٰ کہ کھانستے کھانستے گلا چھل جاتا ہے، چھاتی میں درد ہونے لگتا ہے اور بار بار کھانسنے پر بھی بلغم خارج نہیں ہوتی ہے، ایسے میں ملٹھی کا استعمال کرنے سے بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ جلندار کھانسی میں جب گلے میں جلن کا احساس ہوتا ہے یا کھانسی کے ہمراہ اگر گلے میں خراش اور سوزش کی شکایت بھی ہے تو ایسے میں آپ ملٹھی کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ ملٹھی کو اس طریقے سے صاف کر کے ہلکا ہلکا چبا کر اس کا رس آہستہ آہستہ چوستے رہیں تو اس طریقے سے بھی گلا صاف ہو جاتا ہے اور گلے کی خراش اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ تو ملٹھی کو صاف کرنے کے بعد اب آپ نے اسے اس طریقے سے کوٹ کر قدرے نرم کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ادرک ہے اور اس کے لیے آپ نے 1 انچ کے قریب تازہ ادرک کا ٹکڑا لینا ہے۔ اسے چھیل لیجئے اور پھر اسے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے گا۔ ادرک آپ کو تمام بلغمی امراض میں بہت فائدہ دیتا ہے، خاص طور پہ پھیپھڑوں کو بلغم سے پاک صاف کرنے میں یہ نمایاں اثرات کا حامل ہے۔ سانس کی نالیوں میں بلغم کے جماؤ کے باعث اگر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سینہ جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بلغم کی زیادتی کے باعث اگر بار بار کھانسی اٹھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بلغمی دمہ تک کی شکایت ہو تو وہ بھی ادرک کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ تو ادرک کو چھوٹا چھوٹا کاٹنے کے بعد تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ سونف ہے۔ سونف بھی جلندار کھانسی میں اور گلے کی سوزش کی صورت میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کی وجہ سے جب نظام ہضم متاثر ہوتا ہے اور بھوک بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو ایسے میں سونف کا استعمال کرنے سے معدہ کو تقویت ملتی ہے اور ہاضمہ سے متعلق مسائل بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ تو آدھا چمچ سونف آپ نے لے لینی ہے۔ البتہ دھیان رکھیے گا کہ سونف قدرے سبزی مائل تازہ اور خوشبودار ہونی چاہیے۔ زیادہ پرانی سونف کا استعمال نہ کیجیے گا جو سیاہ پڑ چکی ہو اور خوشبو بھی بالکل ختم ہو چکی ہو، ایسی سونف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ نے دار چینی کا استعمال کرنا ہے جو گرم مسالے میں بھی موجود ہوتی ہے اور یہ ایک خوشبودار قسم کی لکڑی ہے۔ کھانوں کی خوشبو اور لذت کو بڑھانے کے لیے اسے استعمال میں لایا جاتا ہے اور بلغمی امراض میں یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ریشہ، بلغم اور رطوبات کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ دار چینی کا ایک ٹکڑا آپ نے یہاں پر اس نسخے میں شامل کرنا ہے۔ اب ایک برتن میں 1.5 کپ کے قریب پانی لے لیجئے اور ان چاروں چیزوں کو اس میں شامل کر کے چولہے پر چڑھا دیجئے۔ اس نسخے کے استعمال کے دوران آپ نے بلغم پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ خود کو سردی سے ضرور بچائیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال بند کر دیں، اپنے ہاضمے کا خاص خیال رکھیں اور قبض کی شکایت نہ ہونے دیں۔ چنانچہ قابض اور دیر ہضم چیزوں کا استعمال بالکل نہ کریں۔ لطیف اور زود ہضم غذا کھائیں تو آپ کو تھوڑے وقت میں ہی زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پانی جب 1
ایک کپ کے قریب باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر اسے فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ شہد سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ کھانسی، ریشہ، بلغم، گلے کی خرابی اور چھاتی کی جکڑن یا سانس کی تنگی جیسے مسائل سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی۔